الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ایک دفعہ ہم ایک نئے وظیفے کے ساتھ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہم ذکر کر رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو میں گفتگو ہونے والی ہے اس کی تقریباً سب کو ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ بے روزگاری سے بچنے کا وظیفہ، باعزت روزگار حاصل کرنے کا، بہترین نوکری حاصل کرنے کا، زمانے میں مرتبہ اور اچھی منزلت پانے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ اور طریقہ عرض کروں، روحانی پرواز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری خوبصورت اسلامی روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پا سکیں، پھر ہماری تمام تر ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں، وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، عمل بڑا آسان ہے۔ اس عمل کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر عورت کو ضرورت ہے، ہر مرد کو ضرورت ہے، ہر فرد کو ضرورت ہے۔ باعزت روزگار ملنے کا، باعزت روزگار پانے کا، فوری نوکری حاصل کرنے کا، فوری عزت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ روزگار ہوگا تو عزت ملے گی۔ باعزت روزگار سے زمانہ اچھی نظروں سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھوکا ہو، کوئی پیاسا ہو، اسے تو کوئی مصافحہ کرنے کو، سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ جو اچھا کھا پی رہا ہے، جس کی نوکری اچھی ہے، کسی اچھے مرتبہ پر فائز ہے یا اچھا بزنس مین ہے، اسے تو ہر امیر غریب عزت دیتا ہے۔ غریب کی استطاعت نہ ہو تو بھی کوشش کرتا ہے کہ اسے چائے، کولڈ ڈرنک وغیرہ پلا کے اس کا اکرام کیا جائے، اس کو پروٹوکول دیا جائے، شاید یہ بندہ ہمارے کبھی کام آ جائے۔ نوکری اچھی نہ ہو، روزگار نہ ہو، تجارت کوئی کاروبار وغیرہ نہ ہو تو ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہیں قرض نہ مانگ لے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، ہر ایک ایسا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین اور باعزت روزگار مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین نوکری کی، بہترین روزگار کی دعا کرنی چاہیے تاکہ محتاجی سے بچا جا سکے۔ آج کل جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس نوکری ہے، اچھی سیلری ہے، اس کو سب قرض دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے پرائے، یہاں تک کہ بینک بھی دیتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی تجارت وغیرہ کا بھی پلیٹ فارم نہیں ہے، باعزت روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اپنے پرائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بینک بھی پوچھتے ہیں کرتے کیا ہو، کوئی بھی کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ فقر و فاقہ ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی وجہ سے یا پھر فیملی کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ جہاں سے آئے صحیح، کچھ نہ کچھ آئے۔ تو اس لیے آج کا وظیفہ باعزت روزگار حاصل کرنے کا، بہترین نوکری حاصل کرنے کا، اچھی منزلت حاصل کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ کوئی بہترین کاروبار دے دیں گے، یا اللہ تعالیٰ بہترین نوکری دے دیں گے، یا اللہ تعالیٰ باعزت کوئی نہ کوئی روزگار کا ذریعہ عطا فرما دیں گے،
یہ وظیفہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بڑی مایوسی ہوتی ہے جب کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ سورۃ مومن پارہ نمبر 24، اسے سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ مومن پارہ نمبر 24، اسے سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 3 آیات، ان 3 آیات کو میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ ابتدائی 3 آیات، ان کو 11 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد 1000 دفعہ یہ کلمات پڑھیں روزانہ۔ وہ کلمات میں پڑھ رہا ہوں، وہ کلمات 3-4 دفعہ پڑھوں گا تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، انشاءاللہ ہم ویڈیو میں دکھا بھی دیں گے۔ بسم اللہ یا ربنا تبارک حیطاتنا یاسین، بسم اللہ یا ربنا تبارک حیطاتنا یاسین، بسم اللہ یا ربنا تبارک حیطاتنا یاسین، حیطاتنا یاسین، بسم اللہ یا ربنا تبارک حیطاتنا یاسین، انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ لفظوں میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو پڑھتے وقت، ورنہ اس کا بھی کافی گہرا اثر پڑتا ہے رزلٹ کے روکنے میں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔